considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. السلام علیکم۔ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کو ہرا کر امریکہ کے اگلے صدر بن سکتے ہیں؟ ان کے ناقدین ان پر کیا الزامات لگاتے ہیں، جس کے جواب میں ان کے حامی کیا کہتے ہیں؟ ان کی ذاتی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، ان پر لگنے والے سب سے بڑے الزامات کیا ہیں؟ اس بارے میں bbcurdu.com پر ایک تفصیلی آرٹیکل موجود ہے جس میں لکھا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس میں ان کی صدارت کے مزید 4 سال کے درمیان جو شخص کھڑے ہیں وہ ہے جو بائیڈن۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور صدارت میں ان کے نائب صدر رہنے والے جو بائیڈن اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار منتخب ہو چکے ہیں۔ اپنے حمایتوں کے لیے وہ خارجہ امور کے ماہر ایسے شخص ہیں جنہیں واشنگٹن میں کام کرنے کا کئی دہائیوں کا تجربہ ہے، ایک متاثر کن خطیب جن کی پہنچ میں عام لوگوں تک ہے، اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی تکلیف دہ سانحوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ البتہ ان کے ناقدین کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے عمر رسیدہ شخص ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں اور اکثر ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جو شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن کیا جو بائیڈن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کی صلاحیت موجود ہے؟ ان کی خصوصیات میں سب سے بڑی خوبی جو ان کو صدر بننے میں مدد دے سکتی ہے وہ ان کا جوش خطابت ہے۔ جو بائیڈن کے لیے انتخابی مہم چلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ واشنگٹن میں ان کے سیاسی سفر کا آغاز 47 برس قبل 1973 میں ہوا جب وہ سینٹ کے رکن بنے۔ ان کی پہلی صدارتی مہم 33 برس قبل 1987 میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ووٹروں کو راغب کرنے کی فطری صلاحیت موجود ہے، لیکن ان کے منہ سے کسی وقت کوئی بھی ایسی بات نکل سکتی ہے جن سے کوئی تنازع شروع ہو جائے۔ مجمع کے سامنے وہ جوش خطابت میں کئی مرتبہ ایسی باتیں کر چکے ہیں جن سے انہیں نقصان ہوا۔ یہ ان کی تیسری صدارتی مہم ہے۔ ان کی پہلی صدارتی مہم باقاعدہ طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اپنی ریلیوں میں انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد ملک کی شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا میں کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے، اور یہ کہ انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو موقع نہیں ملا جس کے وہ مستحق ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی کسی کان نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بات ایک اور دوسری باتیں ایسے سیاستدان کی تقریر سے چرائی تھی، اس وجہ سے ان کا صدارتی کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ سن 2012 میں اپنے سیاسی کیریئر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے خطاب میں یہ کہہ کر لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں 8 صدور کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان میں سے 3 کے ساتھ میرے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 3 صدور ان کے قریب دوست رہے ہیں، لیکن انہوں نے غلطی سے یہ بات اس طرح کہی کہ ان جیسے ان تینوں کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات رہے ہوں۔ اس دوران جو بائیڈن پر مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس 8 خواتین نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن نے انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوا، گلے لگایا اور بوسہ لیا۔ امریکی ٹی وی چینلوں پر ان کے کئی کلپ چلائے گئے جن میں وہ مختلف عوامی اجتماعات میں خود آگے بڑھ کر خواتین سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسے مناظر بھی شامل ہیں جنہیں دیکھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خواتین کے بال سونگھ رہے ہوں۔ اس کے رد عمل میں بائیڈن نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ لوگوں سے ملنے کے دوران احتیاط برتیں گے۔ ذاتی زندگی میں اتار چڑھاؤ۔ جو بائیڈن اپنی ذاتی زندگی میں ایسے سانحوں سے گزر رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں اور جن کی وجہ سے وہ عوام کے قریب نظر آتے ہیں۔ سینٹ کا اپنا پہلا الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنے حلف اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اس دوران ان کی اہلیہ اور بیٹی گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہو گئیں، جبکہ 2 بیٹے بمشکل جان بچا پائے۔ ان 2 بیٹوں میں سے بھی ایک بعد میں 40 سال کی عمر میں دماغ کے ٹیومر سے ہلاک ہو گئے۔ اپنے پیاروں کے ایک ساتھ موت نے انہیں کئی امریکیوں کے دل کے قریب کر دیا ہے۔